السلام علیکم، میں ہوں عثمان لودھی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس پورٹل۔ ناظرین، آج کل کی سیاسی صورتحال میں آپ نے سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو میر جعفر اور میر صادق کے القابات سے نوازتے ہوئے سنا ہوگا۔ خاص طور پر آج کل خان صاحب کے منہ سے آپ نے یہ لفظ بہت زیادہ سنے ہوں گے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ میر جعفر اور میر صادق تھے کون؟ آخر انہوں نے ایسا کیا کام کر دیا تھا کہ آج تک یہ بدنام ہے، اور جہاں پر بھی بے وفائی اور دھوکہ دینے کی بات آتی ہے وہیں پر میر جعفر اور میر صادق کی مثال دی جاتی ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے اور ان سے جڑے ہوئے کچھ ایسے حقائق جانیں گے جو آپ آج سے پہلے نہیں جانتے۔ بہت سے سیاستدان ایک دوسرے کو میر جعفر اور میر صادق کے ناموں سے پکارتے رہتے ہیں، مگر اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو پاکستان کے گزرے ہوئے ایک ایسے حکمران کے متعلق بھی بتاؤں گا جو حقیقت میں میر جعفر کا رشتہ دار تھا، اور نمک حرام ڈیوڑی کیا چیز ہے اس کے متعلق بھی آپ کو اسی ویڈیو میں جاننے کو ملے گا۔ برِ صغیر میں ریاست بنگال بہت زیادہ امیر ریاست تھی اور بہت خوشحال تھی، جس کے نواب سراج الدولہ تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب بنگال میں اپنے پنجے گاڑنا شروع کیے تو انہوں نے اپنے دفاتر اور ارد گرد کی جگہوں پر بھی اپنا ایک سیکورٹی حصار قائم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے نواب سراج الدولہ سے اجازت نہ لی گئی، جس پر نواب صاحب کو غصہ آیا اور انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے جنگ کر کے ان کے یہ حصار ختم کروائے۔ بالآخر اس معاملے پر ایسٹ انڈیا کمپنی اور نواب صاحب کے درمیان ایک ظاہری طور پر معاہدہ طے پایا، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ ٹھان لیا کہ انہوں نے بالآخر نواب صاحب سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے ایک پرانا اور آزمودہ نسخہ استعمال کیا، جس میں مخالف کے کسی بھی اہم شخص یا عہدیدار کو پیسے یا پھر حکمرانی کا لالچ دے کر بغاوت یا غداری پر اکسایا جائے۔ تو اس دفعہ انہوں نے اس مقصد کے لیے چنا میر جعفر کو، جو کہ نواب سراج الدولہ کے آرمی چیف تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور نواب صاحب کے درمیان اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ خیر، اسے جنگ نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ ایک طرف نواب صاحب کی 50,000 سپاہیوں اور ٹیکنالوجی سے لیس فوج تھی، اور دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کے صرف 3,000 سپاہی۔ مگر سراج الدولہ کی صفوں میں میر جعفر جیسے غدار موجود تھے۔ بالآخر ایسٹ انڈیا کمپنی کی 3,000 فوج نے میر جعفر جیسے غداروں کی مدد سے نواب صاحب کی 50,000 فوج کو شکست دے دی، اور میر جعفر کا نام تاریخ کی کتاب میں بے وفائی اور غداری کے باب میں سر فہرست لکھا گیا۔ دوسری طرف ٹیپو سلطان کے ساتھ میسور میں میر صادق نے بھی کچھ ایسا ہی معاملہ کر کے اپنا نام غداری کے صفوں میں سر فہرست لکھوایا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ غداروں کا انجام کب اچھا ہوا ہے۔ جو ایسٹ انڈیا کمپنی میر جعفر کو لے کر آئی تھی، وہی صرف 3 سال کے عرصے میں میر جعفر سے اس قدر تنگ آ گئی کہ اس نے میر جعفر کا متبادل تلاش کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر ایک دن جب انہیں میر جعفر کا ایک بہتر متبادل نظر آ گیا تو انہوں نے میر جعفر کو ہٹوا کر قید میں ڈلوا دیا، اور اس کی جگہ ایک نیا کٹ پتلی نواب لے آئے۔ اور دوسری طرف میر صادق کی سازش کا پتہ چلنے کے بعد ٹیپو سلطان کے کچھ وفادار ساتھیوں نے قلعے کے اندر ہی اسے قتل کر دیا، اور میر صادق اپنے نواب بننے کے خواب کو اپنے دل میں ہی لے کر غداری کا ایک بہت بڑا تمغہ اپنے گلے میں ڈال کر چل بسا۔ اور جو میر جعفر انگریزوں کا بہت زیادہ وفادار سمجھا جاتا تھا، انگریزوں نے ہی بعد میں اس کے محل کا نام نمک حرام ڈیوڑی رکھا، جس کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ اصل میں میر جعفر اور میر صادق 2 اشخاص نہیں تھے، بلکہ یہ ایک سوچ کا نام ہے، اور آج بھی ہمارے اس وطن عزیز میں بہت سارے میر جعفر اور میر صادق پائے جاتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے آپ کو آج بھی ہمارے سیاسی ماحول میں میر جعفر اور میر صادق کے نام گاہے بگاہے سننے کو ملتے رہتے ہوں گے۔ اور آخر میں اپنے وعدے کے مطابق میں آپ کو پاکستان کے اس سابق حکمران کے متعلق بتاتا چلوں جو کہ میر جعفر کا حقیقی وارث تھا۔ جی ہاں، پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا میر جعفر کے پڑ پوتے تھے، اور جس طریقے سے میر جعفر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے غداری کر کے بنگال کو بہت نقصان پہنچایا، کچھ ایسے ہی الفاظ میں اسکندر مرزا کو بھی کچھ ہلکے یاد کرتے ہیں۔ اور ان دونوں میں ایک چیز یہ بھی کامن تھی کہ دونوں کا انجام کچھ اچھا نہ تھا۔ اگر آپ میر جعفر اور میر صادق کے متعلق کچھ مزید ڈیٹیلز اور مزید ڈیٹیل میں ان کی سٹوری سننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں ایک اسپیشل ویڈیو میر جعفر اور میر صادق کی تمام سازشوں اور ان کے انجام پر ضرور بناؤں گا۔ اپنے میزبان عثمان لودھی کو اجازت دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔